بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، طریقہ جدیدہ فی تعلیم العربیہ الجزء الثانی کا آج ہم سبق نمبر 25 الدرس الخامس والعشرون پڑھیں گے۔ اس کے اندر بھی بہت ہی انٹرسٹنگ اور دلچسپ نئی باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ تو حسب معمول کچھ پکچرز ہیں، تو سب سے پہلے رائٹ ڈن دیکھیے، سکینن یعنی ایک ہمیں چھری نظر آ رہی ہے، تو اس کا عربی کے اندر نام لکھا ہے سکینن، چھری، ٹھیک ہے، کاٹنے جس کے ذریعے کوئی چیز کاٹی جاتی ہے، تو عموماً ہر گھر میں یہ استعمال ہوتی ہے، تو سکینن چھری کو بولتے ہیں۔ اب چھری ہے تو چھری کے مختلف پارٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو انگلش میں جو ٹوٹل ہے چھری، اس کو بولتے ہیں نائف، KNIFE، نائف، چھری۔ اب یہ سکین جو ہے تو اس کے جو پارٹس ہیں، جس طرح ایک بائک ہوتی ہے، موٹر سائیکل ہوتی ہے، تو پورے جو پارٹس ہوتے ہیں، سارے پارٹس کا جو مجموعہ تو اس کو بائک بولتے ہیں، موٹر سائیکل بولتے ہیں، لیکن اس کے پھر ہر پارٹ کا ایک الگ نام ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اس کے بھی آگے باتیں آ رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے، یہ سکین جو ہے تو جس طرح آپ جانتے ہیں مذکر بھی ہوتا ہے، مؤنث بھی ہوتا ہے ایک لفظ، تو یہ اہل عرب جو ہیں وہ سکین کو مؤنث استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ نے نحو جو گرامر پڑھی ہے تو اس کے اندر آپ نے علامتیں بھی پڑھی ہیں کہ جو مؤنث ہوگی تو مؤنث کے اندر 3 علامتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، گول تا، ہونا، الف مکسورہ، ممدودہ، تو جس کے اندر نہیں ہوگی وہ مذکر ہوگا۔ تو اب اس کے اندر تینوں میں سے کوئی علامت بھی نہیں پائی جا رہی نا، نہ گول تا ہے، نہ دوسری جو ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر بھی اس کو مؤنث کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کو اہل عرب استعمال کرتے آئے ہیں، کیونکہ وہ اس کو مؤنث ہی استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے بولتے ہیں سنی سنائی بات کو سمائی، تو مؤنث سمائی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اہل عرب سے سنا یہ گیا کہ اس کو لوگ وہ مؤنث استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے اس کی جو ضمیریں یا صیغہ وغیرہ استعمال ہوگا تو وہ مؤنث کے طور پر ہوگا، تو اس لیے میں نے یہ یہاں پر وضاحت کر دی تاکہ آگے آپ کو سمجھنے میں اور پڑھنے میں آسانی رہے۔ تو بہرحال اس کے جو پارٹس ہیں تو اس کے حوالے سے ہم سیکھتے ہیں۔ تو جہاں سے چھری کو پکڑتے ہیں، جہاں ہمارا ہاتھ ہوتا ہے، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے مقبض السکینی، یعنی چھری کا جو قبضہ ہوتا ہے، پکڑنے کی جو جگہ ہوتی ہے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ مقبض السکینی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اس کو انگلش میں اور جو معروف لفظ استعمال ہوتے ہیں ہمارے ہاں اردو میں بھی اس کو بولا جاتا ہے گرپ، ٹھیک ہے، ہینڈل بھی بولتے ہیں، مطلب عام استعمال میں یہ لفظ آتا ہے نا ہینڈل، تو گرپ بھی ہوتی ہے، جس طرح یہ بیٹ ہوتا ہے بلہ، تو اس کی گرپ ہوتی ہے جہاں سے اس کو تھامتے ہیں۔ تو آگے اس کا جو دوسرا پارٹ ہے تو اس کی 2 طرح صورتیں ہوتی ہیں، دونوں کے یہاں پر الگ الگ بیان کریں گے۔ ایک جو آپ نظر آ رہا ہے آپ کو، تو اس کو کہتے ہیں نسل السکین، چھری کا پھل، ٹھیک ہے، پھل، پھالا یا بلیڈ جو عام استعمال ہوتا ہے، بلیڈ، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے وہ دھار جو لوہے کی ہوتی ہے، تو اس کو بلیڈ یا پھل، ٹھیک ہے، کوئی بھی لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہ آپ جو چوڑائی کے اندر نظر آ رہا ہے نا، تو یہ ہے بلیڈ۔ اب اس کے بھی کاٹنے کی جو ایک مخصوص طرف ہوتی ہے نا، ایک سائیڈ ہوتی ہے جہاں سے کاٹنے والی چیز کاٹی جاتی ہے، تو وہاں پر اس نے اگلی تصویر کے اندر اس کے اوپر انگلی رکھی ہوئی ہے، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اصبعی، کہتا ہے میری انگلی علا پر ہے، ٹھیک ہے، میری انگلی پر ہے، کس پر؟ کہتے ہیں حد السکینی، چھری کی جو دھار ہے تو اس پر میری انگلی ہے، ٹھیک ہے، دھار، حد بولتے ہیں دھار کو، یعنی جس کے ذریعے وہ بریک سی دھار، تو اس کو یہاں پر حد سے تعبیر کیا۔ اچھا، اب آگے کہتا ہے امسحو، ٹھیک ہے، مسح سے مسح یمسحو، امسحو میں پونچھتا ہوں، جسے میں مسح کرتا ہوں، میں پونچھتا ہوں، میں صاف کرتا ہوں، ٹھیک ہے، خشک کرتا ہوں، خشک کے لیے تو آگے لہذا لفظ آئیں گے، تو امسحو میں پونچھتا ہوں، السکینہ چھری کو، ٹھیک ہے۔ تو اب کس کے ساتھ پونچھتا ہوں، اس کے لیے بھی الگ ایک لفظ آئے گا۔ تو بہرحال آگے کہتے ہیں اقطعو، میں کاٹتا ہوں، پیچھے تھا میں پونچھتا ہوں، ٹھیک ہے، اب ہے کاٹتا ہوں، تو کس کو کاٹتا ہوں؟ کہتے ہیں الخبزہ، روٹی کو، ٹھیک ہے، بریڈ، ٹھیک ہے، تو میں روٹی کو، بریڈ کو کاٹتا ہوں۔ اقطع اللحم، میں گوشت کو کاٹتا ہوں، لحم گوشت کو بولتے ہیں، میٹ، ٹھیک ہے، گوشت کو انگلش میں میٹ بولتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں فاکہۃن، پھل، اس کا انگلش میں فروٹ، ٹھیک ہے، یہ عام لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آگے ہے اقشرو،
میں چھیلتا ہوں، ٹھیک ہے. کاٹنے کا لفظ پیچھے ہم نے سیکھا اقطعو، کاٹنے کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر ہے چھیلنا. مطلب یہ ہے کہ اس کے جو شروع والی، جس طرح پھل کے شروع والی جو جلد ہوتی ہے، چھلکا جس کو بولتے ہیں، تو اس کو کاٹنا، ٹھیک ہے. میں چھیلتا ہوں، تو یہاں چھیلنے کے معنی میں ہوگا اکشرو. تو پیچھے کاٹنے والا لفظ استعمال ہوا، وہ کاٹنے میں آتا ہے. اگر کچھ چیز چھیلنی ہو تو اس کے لیے یہ مخصوص لفظ ہے. تو اکشر الفاکہۃ، میں فروٹ کو چھیلتا ہوں، پھل کو چھیلتا ہوں. اچھا، اب یہاں پر کتنی بیوقوفی لوگ کرتے ہیں کہ پھل کا جو یہ چھلکا ہے، یہ خصوصاً جو سیب ہے، تو یہ بہت ہی غذائیت والا ہوتا ہے نا. کسی آپ طبیب سے یا جو پھلوں کی جو قدر و قیمت جاننے والا ہے نا، اس سے آپ مشورہ کریں گے، اس سے بات کریں گے، تو وہ آپ کو اس کی قدر بتائے گا کہ یہ پھل کے اندر کتنی، یہ جو پھل کا جو چھلکا ہے کتنی اس کی اہمیت ہے طبی لحاظ سے. لیکن جو زیادہ پیسوں والے ہوتے ہیں یا ناز نخرے والے، تو اس کو پھینک دیتے ہیں اور پھوگ جو ہوتا ہے اس کو کھا لیتے ہیں جو اندر سے، ٹھیک ہے. تو اس کو بھی کھانا چاہیے، اس کو بھی کھانا چاہیے. ہاں اگر ڈاکٹر نے منع کیا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے نا ہضم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو وہ الگ بات آ جائے گی. بہرحال آگے کہتے ہیں کماشن، کپڑا، ٹھیک ہے. یہ ہاتھ میں جو ہے ٹشو یا کپڑا ہے نا، تو اس کو کپڑا اگر مراد لیں گے تو اس کو بولیں گے کماش، ٹھیک ہے. کپڑا، کلوتھ، فیبرک بھی اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ تھیں پکچرز. آگے اس کے لیے کچھ جملے میں بتائیں گے. کہتے ہیں سکینن، یہ چھری ہے، ٹھیک ہے. ہاذہ سکینن، ٹھیک ہے. پیچھے ہاذہ وغیرہ کوئی بھی آپ جملہ کچھ لفظ نکال کر نا تو جملہ بنا سکتے ہیں. اچھا جی، کہتے ہیں علی المائدۃ، مائدہ یعنی دسترخوان پر کیا ہے، سکین ثمینۃ. سکین لفظ جو ابھی آپ نے سنا یعنی چھریاں، چھری. تو میز پر یا دسترخوان پر چھریاں ہیں، ٹھیک ہے، یا چھری ہے. ثمینۃ، چھری ہے تو کیسی ہے؟ تو اب دیکھیں اس کی، میں نے جس طرح پہلے عرض کیا نا کہ یہ مؤنث سمائی ہے، تو اب اس کی جو صفت لے کے آئے تو اس کی مطابقت کے لیے سمن ہوتا ہے نا. سمن آپ نے اگر نہیں پڑھا تو آگے فقہ کی کتابوں میں پڑھیں گے. یہ خرید و فروخت کے معاملے پر یہ لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے، سمن، قیمت کو، ٹھیک ہے. تو ثمینۃ، پھر اس کے اندر گول تا لے کے آئے مطابقت پیدا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، مخصوص صفت کے اندر مطابقت. تو میز پر، دسترخوان پر بیش قیمت، ٹھیک ہے. یہ ثمین، یہ جو آٹھ کے لیے استعمال نہیں آپ کر سکتے، ٹھیک ہے. جس طرح یہ الدرس الثامن جس طرح ہم نے پڑھا 8واں سبق، تو یہ سامین وہ سمن مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہاں جو سمینہ لفظ ہے یہاں پر بعض غلطی کر جاتے ہیں اور یوں ترجمہ کر دیتے ہیں کہ دسترخوان پر 8 چھریاں ہیں، تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پر اس کی صفت بیان ہو رہی ہے، یہاں تعداد وغیرہ نہیں ہے. تو بہرحال میز پر، دسترخوان پر چھری ہے، ثمینۃ بیش قیمت، کوسٹلی، پریشیس، ٹھیک ہے. اچھا، اتناولھا، میں اس کو پکڑتا ہوں، تھامتا ہوں، ٹھیک ہے. ہاں یہ مونس کی ضمیر ہے تو یہ اسی سکین کی طرف لوٹے گی، مونس سمائی کی طرف. میں اس کو تھامتا ہوں، بیدی، اپنے ہاتھ کے ذریعے، یعنی اپنے ہاتھ سے اس کو پکڑتا ہوں. وانظر الیہا، اور اس کی طرف دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے. اب جس طرح میں نے پہلے کیا نا کہ یہ مونس سمائی ہے تو اس کے لیے آگے استعمال ہوگا. تو اب یہ جتنی بھی مونس کی ضمیر آئیں گی نا، تو جب اس کی طرف لوٹیں گی تو وہ مونس کی ہوں گی، ٹھیک ہے. تو پھر بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کس کے لیے کہاں پر استعمال ہو رہی ہیں، اور سیگا بھی اگر آئے گا تو وہ مونس کا استعمال ہوگا. تو بہرحال آگے کہتے ہیں مقبدھا من العاج، اس کا جو ہینڈل ہے، ٹھیک ہے، جو گرپ ہے وہ کس کا ہے؟ کہتے ہیں من العاج. آج کہتے ہیں ہاتھی کے دانت کو، یعنی ہاتھی کے دانت سے یہ بنائی گئی، یعنی اتنی اعلیٰ ترین، جس طرح انہوں نے پہلے بیان کر دیا کہ یہ بیش قیمت ہے، ٹھیک ہے، ثمینہ ہے. تو اب ثمینہ ہے کہ یہ بیش قیمت ہے تو پھر اعلیٰ قسم کی ہوگی، تو وہی آگے بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہاتھی کے دانت کی بنائی ہوئی ہے. اچھا، تو ہاتھی کے دانت کی ہے تو اس میں ملاوٹ وغیرہ تو نہیں ہوئی، تو اس کی آگے وہ نفی کر رہے ہیں. کہتے ہیں نہیں، کہتے ہیں لیس من العظم ولا من الخشب، کہتے ہیں نہ اس میں ہڈی ہے، عظم ہڈی کو بولتے، نہ اس میں ہڈی ہے اور نہ اس میں خشب یعنی لکڑی ہے، یعنی اس طرح کی کوئی ملاوٹ اس کے اندر نہیں ہے. اچھا جی، تو اور اس کے اندر کیا کیا خاصیات ہیں؟ تو کہتے ہیں وَنَسْلُهَا مِن مَعْدَنٍ، اور اس کا جو پھل ہے، نسلھا، جس طرح آپ نے تصاویر کے اندر اس کو سیکھا، نسلھا، اس کا جو پھل ہے یعنی بلیڈ ہے وہ کس کا ہے؟ کہتے ہیں من معدن، وہ دھات کا ہے، ٹھیک ہے. دھات، معدن، دھات. اب دھات کے اندر بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، تو اب من بیانیہ سے اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ دھات لوہا بھی ہوتا ہے، سونا بھی ہوتا ہے، یا دیگر چیزیں جو دھات کی ہوتی ہیں.
تو یہ کس دھات کا بنا ہوا ہے؟ مہنگی تو ہے، آپ نے کہہ دیا کہ بیش قیمت ہے، اب کتنی مہنگی ہے تو اس کی بتا رہے ہیں آگے، کہتے ہیں من الفولادی، یہ سٹیل کی ہے، میٹل، ٹھیک ہے، سٹیل اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے میٹل، تو یہ اس کی بنی ہوئی ہے، یعنی دھات میں سے یہ جو فولاد یعنی سٹیل ہے، میٹل ہے، تو یہ اس کا بنا ہوا ہے، اس کا جو بلیڈ ہے۔ تو آگے کہتے ہیں المسو، ٹھیک ہے، لمس چھونا، کہتے ہیں المسو مقبدہ، میں اس کے جو مقبد ہے یعنی اس کا ہینڈل جو ہے، اس کا گرپ ہے، تو اس کو جب چھوتا ہوں تو پھر کیا محسوس کرتا ہوں؟ کہتا ہے انہ نائم، میں کیا محسوس کرتا ہوں؟ کہتا ہے کہ بے شک یہ ملائم ہے، یعنی اس کے 3 طرح کی آگے خصوصیات بیان کر رہا ہے، ایک کیا ہے نائم یعنی ملائم ہے، دوسرا کیا ہے کہتا ہے املاسو، دوسرا یہ ملائم ہے، اس کا بھی یہی معنی ہوگا چکنا، ملائم یا بے داغ، ٹھیک ہے، اسی طرح بے عیب بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں ان میں سے۔ اور اس کے اندر کیا خوبی ہے؟ کہتے ہیں سلبن، یہ مضبوط ہے، ٹھیک ہے، ٹھوس ہے، اسٹرانگ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جملہ یہاں تک پورا ہوا، اور اب جو اس کا آگے دھار کے لیے لفظ استعمال ہوا تھا، ٹھیک ہے، حد، تو اس کے لیے کہتے ہیں وہ آداؤ، اور میں رکھتا ہوں اصبعی، اپنی انگلی کو علی حدیہا، اس کی جو تیز دھار ہے نا اس پر رکھتا ہوں، یعنی جس کے ذریعے کوئی چیز کاٹی جاتی ہے جو بریک سی، تو انہا حادۃ، بے شک یہ تیز ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آیا کہتے ہیں اقطع بها الخبز واللحم، میں اس کے ذریعے بریڈ کو کاٹتا ہوں اور میٹ کو، گوشت کو اور روٹی کو کاٹتا ہوں، انہا قاطعۃ، بے شک یہ کاٹنے والی ہے، یعنی جو چھری ہے یہ کاٹنے والی ہے، یہ کاٹ دیتی ہے، کاٹنے والی ہے۔ اقشر بها الفاکہۃ، میں اس کے ذریعے پھل تراشتا ہوں یعنی چھیلتا ہوں۔ پھر کیا کرتا ہوں؟ کہتا ہے ثم، پھر اغسلھا، پھر اس چھری کو میں دھوتا ہوں، بالمائی، پانی کے ساتھ، یا پھر میں کیا کرتا ہوں، ایک تو صورت بیان کر دی کہ میں پانی کے ساتھ دھوتا ہوں، اگر پانی نہیں میسر ہے یا میں نہیں دھونا چاہتا تو پھر کیا کرتا ہوں؟ کہتا ہے او امسحھا، یا پھر میں اس کو پونچھ لیتا ہوں، چھری کو پونچھتا ہوں، بقطعۃ من القماشۃ، من القماشۃ، میں اس کو مسح کرتا ہوں، اس کو پونچھتا ہوں، کتنا بولتے ہیں ٹکڑے کو، ٹکڑا کس کا؟ تو ٹکڑے کئی قسم کے ہو سکتے ہیں، روٹی کا ٹکڑا، فلاں کا ٹکڑا، فلاں کا ٹکڑا، تو اب یہاں ضرورت تھی کہ بیان کیا جائے کس کی، تو من بیانیہ لے کے آئے، یعنی وہ جو ٹکڑا ہے وہ کماشا، ٹھیک ہے، کماشا کے لفظ آپ نے اوپر سیکھا، کپڑے کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، کلوتھ، فیبرک، تو اس کا کوئی کپڑا ہوتا ہے، اس کا کوئی ٹکڑا ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے میں اس کو پونچھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کپڑا خشک ہوتا ہے یا گیلا ہوتا ہے، تو اس کے لیے آگے لفظ لے آئے، کہتے ہیں مبلولۃ، وہ جو کپڑے کا ٹکڑا ہے وہ گیلا ہے، ویٹ، ٹھیک ہے، گیلے کپڑے کے ساتھ میں اس کو پونچھتا ہوں تاکہ چھری پر کوئی اثرات وغیرہ ہوں تو وہ اتر جائیں۔ اب اتر جائیں تو پھر مزید آگے اس کی علتیں بیان کرتا ہے، کہتے ہیں کئی انزفھا، ٹھیک ہے، انزفو تھا اصل میں نا، اسرفو، کئی کی وجہ سے یہاں پر ناصب آ گیا، ٹھیک ہے، یہ ناصب ہے تو آگے نصب آ گیا، کہتے ہیں تاکہ میں اس کو صاف کروں، ٹھیک ہے، اس کی پاکیزگی کا خیال رکھوں، یعنی اس کو نظافت دوں، ٹھیک ہے، پاک کروں، صاف کر لوں۔ ثم، پھر کہتا ہے امسحھا، میں اس کو پونچھتا ہوں، بقطعۃ، کس کے ساتھ؟ کہتے ہیں ایک ٹکڑے کے ساتھ، کپڑے کے ٹکڑے کے ساتھ، جافۃ، یعنی پہلے گیلے کپڑے کے ساتھ، اب کہتے ہیں جافۃ، ڈرائی، خشک کپڑے کے ساتھ میں کرتا ہوں۔ اب خشک سے اگر نہ کرتا اور گیلے سے کر کے رکھ دیتا تو اس کا کیا نقصان ہونا تھا؟ کہتے ہیں اس نے زنگ لگ جانا تھا، تو زنگ سے بچانے کے لیے اس نے خشک استعمال کیا، کئی لا تصدع، ٹھیک ہے، تصدع تھا تو یہاں پر تصدع کر دیا کئی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، جس طرح پیچھے ہوا، تاکہ کیا کہتا ہے زنگ نہ لگ جائے، پہلے گیلے کپڑے سے کیا تو پھر خشک کپڑے سے اس کو صاف کیا تاکہ زنگ نہ لگ جائے۔ اچھا، آگے کہتے ہیں اسی لفظ پر، یعنی یہ تصدع جو لفظ آیا نا کہ زنگ لگنے کے معنی میں، زنگ کو انگلش میں رسٹ بھی بولتے ہیں، کروجن بھی بولتے ہیں، تو اب اس کے اوپر ایک حدیث پاک لے کے آئے ہیں کہ حدیث پاک کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ھذا القلوب، بے شک یہ دل ہیں، ٹھیک ہے، قلب کی جمع قلوب، بے شک یہ دل ہیں، لتصدع، تو ضرور ان کو زنگ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ زنگ لود ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا علاج کیا ہے اگر زنگ لود ہو جائے؟ فرمایا وجلاؤھا، اور اس کی جو جلا ہے، اس کا زندہ ہونا ہے یا اس کا صاف ہونا ہے یا اس کا درست ہونا ہے، وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ دل مردہ ہو جاتے ہیں یا زنگ لگ جاتا ہے تو ان کو پھر ان کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ تو اب یہاں پر جو یہ حدیث پاک لانے کا مقصد کیا ہے
کہ ایک تو برکت حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے، نظر سے ایک حدیث پاک گزر جائے اور درود پاک پڑھنے کا موقع مل جائے، اور ساتھ میں یہ دلیل بھی بن گئی کہ یہ استعمال اس معنی میں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے من ما، ٹھیک ہے، من کا مطلب ہوتا ہے سے، ما یعنی کس چیز سے، تو مما اب حرف جر جب استفہام پر داخل ہوتا ہے نا، حرف استفہام پر، تو پھر اس کا الف گر جاتا ہے، جس طرح بارہا میں عرض کر چکا ہوں، تو یہاں پر بھی اسی طرح ہوا۔ کہتے ہیں اب یہاں پر سوالات ہیں اور ان کے جوابات آپ کو یہاں پر مل جائیں گے، ایک دفعہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ حل عندک سکین، کیا تمہارے پاس چھری ہے؟ مما مقبدوہا، اس کا جو ہینڈل ہے، اس کی جو گرپ ہے وہ کس سے بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے، کس سے ہے؟ ومما نسلوہا، اس کا جو نسل یعنی بلیڈ ہے، پھل ہے، وہ کس سے ہے؟ ٹھیک ہے، المس، ٹھیک ہے، ادرب یعنی امر، کسی کو حکم دیا جا رہا ہے، تو المس تو چھو، مقبدہا اس کا جو گرپ ہے، ہینڈل ہے، اس کو تو چھو، ٹھیک ہے، اس کو ٹچ کر، چھو۔ کیف تجدہ، تو اس کو کیسا پاتا ہے؟ دا تو رکھ، یہ بھی امر ہے، ٹھیک ہے، اس باء کا اپنے انگلی کو، علی حدھا اس کی دھار پر، کیف تجد حدھا تو اس کی دھار کو کیسے پاتا ہے؟ ماذا تفعل بالسکین کا، تو اپنی چھری کے ساتھ کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ سوال آپ سامنے مذکر ہے تو اس کو کریں گے تو یہ سکینی کا، ٹھیک ہے، بسکینی کا، اور اگر مؤنث ہے تو آخر میں جو ضمیر ہے اس کو کاف زیر کی کر دیں گے، بسکینی کی، ٹھیک ہے۔ دو ہیں تو بسکینی کما، جمع ہے تو کم، ٹھیک ہے۔ یہ ساری ضمیریں جو آپ نے پیچھے پڑھی ہوئی ہیں اور نحو کے اندر پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر ان کا یہاں پر استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا آگے حل تغسلوہا، حل یہاں پر سوال کے معنی میں ہوگا، ٹھیک ہے، اور نافیہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر سوال کے تحت چونکہ مشق پڑھ رہے ہیں سوال یہی ہوگا، تو حل تغسلوہا کیا تو دھوتا ہے، ٹھیک ہے، تغسلوہا اب یہاں پر نہانے کے بھی معنی میں استعمال ہوتا ہے نا، غسل لفظ، ٹھیک ہے، غسل، تو اب پھر اس کو غسل غسل، ٹھیک ہے، تو اس طرح مختلف معنی دیتے ہیں، تو یہاں پر دھونے کے معنی میں چلے گی بات۔ حل تغسلوہا کیا تو اس کو دھوتا ہے، یعنی چھری کو دھوتا ہے، بعد استعمالہا اس کو دھونے، اس کو استعمال کے بعد۔ اسی طرح کے سوال کرتا ہے، کہتے ہیں وحل تجففوہا کیا تو اس کو خشک کرتا ہے، تجففو خشک کے معنی میں، ٹھیک ہے، جافن ایک لفظ ہم نے سنا تھا مبلولہ، ٹھیک ہے، گیلا، ٹھیک ہے، تو جاف لفظ سنا تھا تو وہ ڈرائی، خشک، تو یہاں پر وہی بات کر رہے ہیں، حل تجففوہا کیا تو اس کو خشک کرتا ہے بعد غسلہا دھونے کے بعد۔ اچھا آگے جو اس کے اندر ہم نے نئے الفاظ سیکھے ہیں، یقیناً آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ کتنے دلچسپ اور نئے نئے الفاظ سیکھے ہیں، تو انہوں نے ایک دفعہ پھر ان کو لکھ دیا، سکین چھری، ٹھیک ہے، نائف، ثمینۃ کوسٹلی، پریشیس، ٹھیک ہے، قیمتی، بیش قیمت بھی، ٹھیک ہے، العظم ہڈی، ٹھیک ہے، بون، الخشب لکڑی، النسل یہ جو بلیڈ ہے، ٹھیک ہے، پھل، الحد یہ دھار جو کاٹنے والا استعمال ہوتا ہے، مقبض ہینڈل، گرپ، ٹھیک ہے، پکڑنے کی جگہ، مبلولتن، ٹھیک ہے، بلن، ٹھیک ہے، تری کے معنی میں ہوتا ہے، مبلولتن تر، کئی، ٹھیک ہے، تاکے کے معنی میں، تصدعو زنگ لگتا ہے، ٹھیک ہے، جافتن خشک، ڈرائی، اکشرو میں چھیلتا ہوں، امسہو میں پونچھتا ہوں، کماشن کپڑا، ٹھیک ہے، اقطعو میں کاٹتا ہوں، الخبز روٹی، بریڈ۔ اب یہاں تک ہم نے جو الفاظ سیکھے ان کا مجموعہ انہوں نے نیچے ذکر کیا ہے، 300 305 305 و 40 کتنے بن گئے؟ 345 کلمتاً الفاظ کلمے، ٹھیک ہے۔ تو جی ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا سبق، ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔